اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہی تمہیں سنبھالتا ہے اور اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو پھر وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں کتنی دشوار ہیں۔ اور کائنات کی زندگی اگر اتنی ہی آسان ہوتی تو صبر کبھی جیت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہو۔ توکل رکھو، جو اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کے دلوں کو مایوس نہیں ہونے دیتے۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے کسی بہتر چیز سے بھر نہ دے۔ تم اللہ تعالیٰ کو تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دکھوں کا بھرم کبھی نہیں توڑیں گے جو تم نے اس کے سوا کسی اور کو نہیں سنائے۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ ابھی تمہیں عارضی طور پر لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس آزمائش کے بعد وہ تمہیں دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا۔ یہاں تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ صرف اس لیے کہ تمہیں ابھی تک منزل کا پتہ نہیں مل سکا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو۔ صرف اس لیے کہ تم اب تک جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی ان کے لیے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوئے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتے، بس انداز مختلف ہوتا ہے لیکن وہ ہر قصے کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے ضرور بھر دیتے ہیں۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، ایسا یقین کہ جو مانگا تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ دعاؤں سے تو کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یقین تو ایسا ہونا چاہیے کہ تم یہ سوچ کر بار بار مانگتے رہو کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو عطا کر دیں گے، تو پھر دیکھنا سب کچھ ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے، لیکن دل میں اٹھنے والی تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ تعالیٰ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے، تو پھر درد سنائے جاتے ہیں اور دعا کے لیے بھی جان ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو سارے الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر حقیقی محبت سونے نہیں دیتی، پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی اور اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔
तुम हज़ारों नेकियां करते रहो और अपनी अच्छाई की दलीलें देते रहो, लेकिन एक दफ़ा जो तुमने गलती कर दी तो ये तुम्हारी नेकियों पर पानी फेर देंगे। कभी सोचा है कि क्या हैं ये लोग? फ़र्ज़ करो तुम इन्हें मना भी लो तो ये कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? आज हैं, कल नहीं। इख्तिताम में तो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी अपनी ज़ात। तो बताओ फिर, अगर तुम खुद ही रूठ गए खुद से, तो क्या पलट कर जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देते, तो क्या तुम्हारे मरने पर रोएंगे ये लोग? तो छोड़ दो ये फिक्र कि क्या कहेंगे ये लोग। अपने लिए जियो। तुम्हारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हें किसी से नहीं बल्कि खुद से आगे निकलना है। तुम आज़ाद हो तो खुदा रहा अब खुद को भी आज़ाद कर दो। तो फिर यहाँ यूँ मायूस बैठने का क्या फ़ायदा, जब वहाँ अल्लाह तुम्हारी पुकार का इंतज़ार कर रहा है। तो फिर बता दो अपने इस थके हुए दिल को कि अल्लाह ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ भी सुनाते रहें, लेकिन कुन लिख दिया है तुम्हारे मुकद्दर में, उसने तुम्हारी दुआओं को अधूरा नहीं छोड़ा। तो फिर यहाँ लोग क्या कहेंगे जब तुम इस जुमले को अहमियत देने लगते हो तो तुम खुद की तजलील करते हो। जब तुम इस जुमले को याद करने लगते हो तो तुम खुद को भूल जाते हो। जब तुम इस जुमले को तलाश करने लग जाते हो ना कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम खुद को खो देते हो। आखिर क्यों ये जुमला तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बामायनी है और तुम खुद की पहचान खोए बैठे हो। लोग तो आते जाते रहते हैं, जो आज पहलू में हैं, कल को अगर इनसे राब्ता ना रहा तो क्या करोगे? सबको ज़हन नशीन करते करते अगर ख़ुद को ही भूल गए तो क्या करोगे तुम अपनी सारी ज़िंदगी इन लोगों को खुश करने में लगा दोगे, तो फिर ये इख्तिताम में हमेशा तुम्हें तुमसे ही नाखुश मिलेंगे। तो फिर लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना छोड़ दो और अल्लाह ताला की तरफ आ जाओ, जो अपने बंदे की पुकार का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करता है।